اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارحمنا وتجاوز عنا واہدنا سبلک یا ارحم الراحمین رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واغفر لی ابی انہ کان من الضالین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی ورثۃ جنت نعیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل حق میں سے رکھے، اہل باطل سے بچائے، اور ہمیں حق کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ آپ سے مخاطب ہونے کا مقصد آج یہ ہے کہ ایک ٹائم ہو گیا ہے، کچھ لوگ اللہ کا دین استعمال کر کے لوگوں کو ایسی چیزوں کی طرف بلا رہے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں، اور اب تو یہاں تک بات آ گئی ہے کہ یہ ایسے لوگ سر عام بلیٹنٹ جھوٹ بول رہے ہیں یوتھ کے ساتھ، ینگسٹرز کے ساتھ، عوام کے ساتھ، اللہ کے دین کا نام استعمال کر رہے ہیں، اللہ کے دین کا جسٹر انہوں نے بنایا ہوا ہے، لیکن جھوٹ بولتے ہیں عوام کے ساتھ اور انہیں شرم بھی نہیں آتی۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں، ہم کس کی بات کریں، یہ ذرا آپ دکھا بھی دیں کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ بندہ ہے، یہ راجہ ضیاء الحق اس کا نام ہے، اور یہ اپنے آپ کو مولوی ود این ایٹیٹیوڈ کہتا ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح بتایا ہے کہ واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کسی بھی شیخی بگاڑنے والے کو، شودا جس کو بندہ کہتے ہیں نا، شیخی بگاڑنے والا بندہ، اس کو، اور فخور کسی بھی تکبر کرنے والے کو، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے والے کو، فخر کرنے والے کو، یہ اردو والا فخر نہیں ہے، عربی میں فخر جو ہوتا ہے اس کا مطلب تکبر کرنے والے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو جھکا کے رکھتے تھے، عاجزی سے رکھتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام صف انبیاء بنایا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوقات میں سے سب سے افضل بنایا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا واجعلنی فی اعین الناس کبیرا، کہ اے اللہ مجھے صبر کرنے والا بنا، مجھے شکر کرنے والا بنا، اور مجھے لوگوں اپنی نظروں میں عاجز اور حقیر دکھا، لوگوں کی نظروں میں، کیونکہ اللہ کے آخری نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام مرتبہ بنایا تھا، لوگوں کی نظروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ مجھے میری عزت بڑھا، لیکن اپنی نظروں میں ذرا بالکل عاجزی سے رہوں، اپنی نظروں میں خود کو عاجز اور ہمبل سمجھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال و دولت عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا، اللہ تعالیٰ سے مانگتا، تو سونے اور چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلنے لگتے، لیکن میں اپنے لیے یہ چیز پسند نہیں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی اس شخص کو کہ یہ مال دولت کی دعا مجھ سے مت کرواؤ، لیکن اس شخص نے ضد کی، آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر دولت کے دروازے کھول دیے۔ پھر یہ ہوا کہ اس دولت کی وجہ سے پہلے وہ جماعت کی نمازوں سے رہنے لگ گیا، پھر اس کے بعد وہ جمعہ پڑھنا بھی نہ آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، حتیٰ کہ پھر اس نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے وصال فرمانے کے بعد پھر خلفاء نے بھی، حضرت ابوبکر نے بھی اس شخص سے پھر زکوٰۃ ہی نہیں لی۔ تو جو زکوٰۃ نہیں دیتا، اسلام کے شاعر کو توڑتا ہے، تو آپ جانتے ہیں اس کا معاملہ پھر اللہ کے ہاں کیا ہے۔ یہ معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور اس کے مال کو ناپسند فرمایا ہے۔ جو اللہ نے دیا ہو وہ بھی ایسے ہو کہ آپ کے گھر میں برتن نہیں چھنکارنے چاہیے، آپ کے گھروں میں برتن کی ایسی آواز نہیں آنی چاہیے کہ ساتھ والے کے گھر میں، جس کے گھر میں آپ کے سے کم کھانا ہو یا کم قیمتی برتن ہو، اس کے بچوں کا دل دکھے۔ اور اگر آپ پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اور آپ کا ہمسایہ بھوکا سوتا ہے تو آپ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں، کیونکہ حدیث شریف ہے کہ جو خود پیٹ بھر کے سویا اور اس کا ہمسایہ بھوکا سویا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور یہ پیسہ اور مال اور دولت شو آف کر کے دین کا نام استعمال کرنے والوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ یوتھ کو گمراہ کر رہا ہے یہ شخص، یہ آپ دیکھ لیں، راجہ ضیاء الحق اس کا نام ہے، یوتھ کلب کے نام سے یہ آرگنائزیشن چلا رہا ہے، اور اپنے آپ کو مولوی ود این ایٹیٹیوڈ کہتا ہے، ایٹیٹیوڈ جو اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے۔
اللہ تعالیٰ کو بالکل عاجزی پسند ہے. تکبر, فخر اور خود کو جتانا, ایٹیٹیوڈ دکھانا, یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے, اور اس کا ایٹیٹیوڈ کو ہی پھر دین کا لبادہ پہنا رہے ہیں. اور اگر آپ ان کے سوشل میڈیا جو فیڈز ہیں وہ دیکھیں تو یہ آپ کو ہارلے ڈیوڈسن اور بڑے بڑے بائکس اور مہنگی چیزیں دکھا دکھا کے یوتھ کو دین سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ بالکل نہیں ہے. چلیں یہاں تک تو ہو گیا, کافی عرصے سے یہ اپنا انہوں نے جو بھی کاروبار چلایا ہوا ہے, ہم نے خاموشی اختیار کی, تو چلو کوئی خیر کی بات, اس کے بہانے سے اگر کوئی لوگ ان سے سن رہے تھے تو سنتے رہتے. لیکن اب یہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں لوگ, انہوں نے بالکل رائٹ ان آر فیسز سر عام جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے, اور یہ جھوٹ بول کر ہمیں یہ کہہ رہے ہیں, عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ فلاں شخص جو محمد قاسم بن عبد الکریم لاہور کے رہائشی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ ان کو سینکڑوں دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو چکی ہے, سینکڑوں دفعہ اللہ رب العزت ان سے خواب میں پردے کے پیچھے سے کلام فرما چکا ہے, اور درجنوں لوگوں کو پوری دنیا میں خواب آ چکے ہیں, خواب جو سچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو خواب ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے, یعنی کہ جو سچا خواب ہے, جب وہی اور اس کی چیزوں میں سے کوئی نہیں چیز رہ گئی, یہ بھی حدیث شریف ہے, تو پھر نبوت تو نہیں ہے نا, وہی تو نہیں ہے, پھر سچا خواب ہی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتا ہے امت کو. یہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, مبشرات والی بڑی مشہور حدیث ہے. پھر سورہ یوسف کا پورا سورت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں باندھی ہے کہ سچے خواب کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, یہ اسلام کے جو بنیادی رولز ہیں ان میں سے ایک ہے. تو یہ شخص راجہ ضیاء الحق جو ہے, یہ جھوٹ اس نے باندھا ہے محمد قاسم بن عبد الکریم کے اوپر, کہ اس نے یہ کہا ہے کہ راجہ ضیاء الحق نے یہ کہا ہے کہ محمد قاسم نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے, جو سراسر جھوٹ ہے, بالکل جھوٹ ہے جو راجہ ضیاء الحق نے باندھا ہے محمد قاسم بن عبد الکریم کے اوپر. یہ ان لوگوں کا اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اب یہ محمد قاسم میں زیادہ پبلک میں بھی نہیں آتے, بڑی مشکل سے ان کے کچھ دوستوں نے, فالوورز نے ان کو کنونس کر کے لاہور میں ایک ایونٹ رکھا, اور پھر اس پہ کچھ زبردستی, اگر ہمارے پاس وہ پہلے والا کلپ موجود ہے, وہ ہے نا جی ہمارے پاس کلپ, وہ کلپ آپ ڈال کے جس میں وہ زبردستی سٹیج پہ محمد قاسم کو لے کر آ رہے ہیں, وہ والا کلپ چلائیں ذرا, یہ دیکھیں جی. یہ کلپ ہم نے ان کی سپیچ میں نہیں ڈالا تھا, ریکارڈنگ کے لیے یہ ہماری ٹیم گئی تھی وہاں, تو یہ والا کلپ ہم نے نہیں ڈالا تھا کہ وہ ذرا آکورڈ سا لگ رہا تھا. تو وہ سید عرفان بھائی جو ہیں وہ عالم ہیں, کوالیفائڈ عالم ہیں, درس نظامی انہوں نے کیا ہوا ہے, یہ ان کو دیکھیں پش کر رہے ہیں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہوگا, یہ ان کو پش کر رہے ہیں کہ آپ آئیں اسٹیج پہ آ کے بات کریں. وہ عاجزی کی وجہ سے شرما شرمی میں وہ آ ہی نہیں رہے. تو وہ ایونٹ بھی سارے ان کے جو ساتھی ہیں انہوں نے ارینج کیا, ان کو فورس کیا, پھر اس کے بعد اسٹیج پہ بھی ان کو اس طرح سے لایا جا رہا ہے. تو اب ایسا بندہ ہے وہ خود کو عاجز سمجھتا ہے, نظریں جھکا کر چلتا ہے, وہ خود دعویٰ نہیں کرتا, صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر, یا اللہ تعالیٰ نے جو ان کو گائیڈ کیا ہے کہ اپنے خواب لوگوں سے بیان کرو, وہ خواب بیان کر رہے ہیں. تو اب ایسے بندے پہ یہ اٹیک کرتے ہیں اور ان کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں کہ انہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. دیکھیں ہاٹ ٹاپک ہے نا, وائرل ہوگی چیز, آپ کہہ دیں کہ فلاں شخص نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا, آپ کی ویڈیو ملینز میں جائے گی. اب اس بندے کے جو آپ کے بہتان کی وجہ سے چاہے لوگ پتھر ماریں, نعوذ باللہ تکلیف پہنچائیں, ایذا پہنچائیں, یا لوگ گمراہ ہوں آپ کی اس بات کی وجہ سے, یا وہ حق کی طرف بلا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق بات کر رہا ہے, لیکن آپ کے اس الزام کی وجہ سے لوگ کنفیوز ہوں, اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ایسے یہ جھوٹے لوگ ہیں. تو یہ جو محمد قاسم بن عبد الکریم ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سچے پیغامات آ رہے ہیں خوابوں میں, ان کو کوئی نقصان تو پہنچا نہیں سکتا. پتھر مارنے کی جو کوشش کرے گا اس کا حال ابو لہب والا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا ابو لہب کے بارے میں, تبت یدا ابی لہب, ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹیں, تو تباہ و برباد ہو جا. تو لیکن آپ لوگوں نے, یہ جو یوتھ کلب والے ہیں, ان لوگوں نے اپنا نام جھوٹوں میں لکھوا لیا, بہتان تراشوں میں لکھوا لیا, اور اگر یہ سچے ہیں تو یہ ثبوت لائیں, میں ان کو آج چیلنج کر رہا ہوں. یہ راجہ ضیاء الحق, علی احتشام, اور یہ کوئی اور بندہ بھی ساتھ بیٹھا ہوا ہے, پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, باقی تو کمنٹس اس نے بڑے اچھے کیے ہیں. یہ چلائیں ذرا, یہ ہاں دانیال عبداللہ نام بتا رہا ہے اپنا, پتہ نہیں کون بندہ ہے. یہ اس کی بات سنیں ذرا. اب یہ میں ان کو کچھ عرصے پہلے سے فالو کر رہا ہوں, اسپیشلی ان کے ساتھ ایک جو ان کے جو مین جو ان کے فالوور ہیں, اویس نامی, پنڈی اسلام آباد میں ہی ہوتے ہیں.
اگر آپ اپیرنٹلی ان سے ملیں تو آپ کو کوئی ایسا ریڈ فلیگ نظر نہیں آئے گا, صحیح ہے. آپ کو بلکہ شاید یہ نظر آئے, یعنی ایک ریلیجیسلی انکلائنڈ بندے کو شاید یہ نظر آئے کہ یار اس شخص کے اندر دینی حمیت اور دینی غیرت جسے ہم کہتے ہیں وہ شاید کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے, اور ان کا جو نالج ہے وہ بھی ایک ایوریج انسان سے ایوریج مسلمان سے تھوڑا زیادہ ہے, صحیح ہے. نہیں ہے کہ ہر سچا خواب یا ہر سچی خبر جو ہے وہ ہو. اور دوسرا یہ کہ میں نے کافی زیادہ ان کی ویڈیوز دیکھی ضیاء بھائی, اور ایک طویل, کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے کہ جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ ان کے جو فالوورز تھے وہ 90-80% باتیں اچھی کرتے ہیں. دیکھیں اس بندے نے لگتا ہے ہمارا کانٹینٹ دیکھا ہے اور اس چیز سے ایگری کر رہا ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ریڈ فلیگ نہیں ہے. تو یہ سارے لوگ بیٹھ کے نا, وہ ایک اور بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی دکھائیں جی, یہ کون ہے 4 لوگ, یہ والا بھی دیکھیں جی, یہ پینٹ شرٹ کیا نام ہے اس کا, کا مطالعہ شروع خود کرو. یہ جو پنکچر والی چیز ہے نا ضیاء بھائی, ایک تو بیسکس, گیٹ یو بیسکس ویری رائٹ. یہ بیسک چیزیں نا کہ کیوں کرنا ہے, اور مقاصد شریعت آپ کے دماغ میں ہو, آپ بڑے کلیئرلی فیصلے کر سکتے ہیں, کیونکہ اب حق اور باطل گرے شیڈز میں نہیں ہے, یہ بلیک اینڈ وائٹ کمپلیٹلی ہے. یہ ٹاپک بھی جو ہے نا قیامت اور اس کی نشانی, میجر سائنس, مائنر سائنس, یہ ویسے ہی بہت اٹریکٹیو ہے. لوگوں کو نا بڑا اٹریکٹ کرتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے, ہمیں فیوچر کا پتہ چلے, یو نو, بڑا ایک سنسنی خیز ایک وہ ٹاپک ہوتا ہے. یہ 4 لوگوں نے بیٹھ کے امام مہدی کے اوپر بہتان باندھا ہے, محمد قاسم بن عبد الکریم کے اوپر بہتان باندھا ہے کہ انہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے. کسی سے انہوں نے سنا ہے یا خود انہوں نے یہ بہتان لگایا ہے, یہ اپنے آپ کو انہوں نے جھوٹوں میں لکھوا لیا ہے. اور اگر ان تک کوئی خبر پہنچی تھی تو یہ ویریفائی کرتے یا ساتھ پروف لگاتے کہ اس میں محمد قاسم نے دعویٰ کیا ہے. کوئی پروف لگائیں کہ محمد قاسم نے دعویٰ کیا ہے, مجھے بھی دکھائیں, مجھے بھی پتہ چلے. میرا تو محمد قاسم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا ہے بھائی, ہمیں تو ان سے ان کا خواب سننے کے لیے 100 پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. آپ کہتے ہیں امام مہدی کا دعویٰ کر دیا. کوئی ثبوت لائیں, ہمیں بھی دکھائیں. اگر نہیں لاتے تو آپ بھی آئیں اور میں بھی آتا ہوں, اور جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں. یہ موبائل کی دعوت قبول کر لیں. آپ بھی آئیں, میں بھی آتا ہوں, آپ بھی جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت بھیجیں, میں بھی جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں. اور اگر آپ نہیں یہ چیلنج قبول کرتے تو پھر آپ ہی جھوٹے ہیں. یہ اب میری طرف سے ثبوت دیکھ لیں. یہ محمد قاسم ہے, یہ کیا ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ امام مہدی ہیں یا نہیں. یہ پہلی ویڈیو دیکھیں ان کی, یہ لاہور کے ایونٹ سے ہی ہے جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے. یہ سنیں. اب یہ شروع سے ہی ہو رہا ہے, جو بلیو کر رہا ہے ڈریمز پہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ وہ ہیں, جو نہیں کرتا وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو یا یہ شیطان بتا رہا ہے, شیطان ہاتھ میں آ رہا ہے, یا پھر وہ آپ نے اپنی طرف سے یہ ڈریمز گھرے ہوئے ہیں. تو یہ مجھے ہاں میں بھی آیا تھا کہ اللہ مجھے کہتا ہے کہ یہ ویڈیو بناؤ اور اس کو اپلوڈ کر دو اور کہو کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, یعنی جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو جو اس معاملے میں جھوٹ بولے. تو وہ پھر میں نے ویڈیو بنا کے تو اپلوڈ کی. تو اب چکر مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ لوگ بلیو کرتے ہیں ڈریمز کا تو آپ اس طرف چلے جاتے ہیں. تو لیکن اتنا کنفرم ہے کہ آپ لوگ کبھی میرے منہ سے کبھی کوئی بری بات نہیں سنیں گے, ایون بری بات بھی نہیں سنیں گے, دعویٰ تو بہت دور کی بات. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ جب میں نے ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تو اس وقت اللہ کے سوا میرا کوئی بھی نہیں تھا. چونکہ اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے یہ چیزیں بتائی ہیں تو وہی چیز جو ہے نا وہ آپ دیکھیں گے کہ میں کبھی کوئی دعویٰ نہیں کرتا اور نہ میں انشاءاللہ کبھی کروں گا, اور ایون کوئی بری بات بھی نہیں سنیں گے میرے ذہن سے, کیوں میرے منہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ جو توکل میرا اللہ پہ ہے نا وہ پھر ہٹ جائے گا توکل, اور وہ کام میں کرنے نہیں والا. تو یہ ریزن ہے بس اس کا. یہ دیکھیں, یہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ میں دعویٰ نہیں کرتا, لوگ یہ کہہ رہے ہیں, اور لوگ بھی وہ اس سوال کو بھی اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لوگوں پہ آتے ہیں ابھی, لیکن آپ یہ ان کی بہت پرانی ویڈیو ہے, سالوں پرانی ویڈیو ہے, غالباً 2017-16 یا اس ٹائم کی ویڈیو ہے جو ان کے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ پڑی ہوئی ہے. یہ اس کا لنک بھی ہے نیچے, اور یہ اسکرین پہ آپ کو ان کے چینل کی اسکرین شاٹ نظر آ رہی ہے. یہ دیکھیں, یہ ان کے چینل پہ کب سے اپلوڈ ہے, ڈیٹ بھی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. یہ چلائیں جی ویڈیو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو. بعض کہتے ہیں کہ تم نے یہ خواب اپنی طرف سے بنا لیے ہیں اور تم ان کو ایسے پیش کر رہے ہو جیسے تم ہی امام مہدی ہو. اسی طرح کچھ کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. میں آج آپ کو ان سوالات کا جواب دینا چاہتا ہوں. میں نہ تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوں اور نہ میں نے یہ خواب خود سے لکھے ہیں اور نہ میں نے کبھی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور نہ میں کوئی عالم دین ہوں. میں ایک عام سا آدمی ہوں اور یہ سب مجھ پہ اللہ کی رحمت ہے. یہ سن لیا آپ نے, یہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے امام مہدی بالکل نہ کہا جائے. یہ تو بالکل ٹائٹل سے ہی آپ کو نظر آ رہا ہے, اور آپ نے اسی بندے کے اوپر الزام لگا دیا ہے کہ یہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. اور سنیں, یہ نیو ٹی وی نے کچھ ماہ پہلے, یہ ابھی پچھلی سردیوں میں ان کے ساتھ انٹرویو کیا ہے ڈاکٹر سبیل اکرام, جو آپ کے بھی بڑے اچھے دوست ہیں. انہوں نے ان سے سوال کیا کہ کہیں آپ امام مہدی ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرتے یا کر تو نہیں دیں گے. یہ آپ سنیں انہوں نے کیا جواب دیا ہے. ماضی کے اندر ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے کلیم کیا ہے کہ امام مہدی جو ہے وہ ہم ہیں, تو آپ کی طرف سے کوئی ایسا دعویٰ آنے کی امید نہ رکھیں ہم. نہیں, اب ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کوئی نعوذ باللہ کوئی دعویٰ کروں. اور میں نے اس ویڈیو میں کہا ہے کہ میں کبھی بھی کوئی نعوذ باللہ کوئی دعویٰ نہیں کروں گا, اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو, لعنت اللہ علی الکاذبین. تو انشاءاللہ میں بھی یہی ہوں, آپ لوگ بھی, آپ لوگوں کو روشنیوں میں مطلب روشنی دکھاتے رہیں گے, رہنمائی فرماتے رہیں گے جو اللہ نے مجھے اور خاتم النبیین نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خوابوں کے دیا ہے. تھرو. سن لیا آپ نے, انہوں نے کہا یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ایسا کوئی دعویٰ کروں, اور آپ اسی بندے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے, جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی, کہ آپ کے لیے بہت آسان ہے کہ عاجز مزاج, مسکین مزاج, خاموش طبع بندے کو آپ لوگ رگڑا دے دیتے ہیں, اور اپنے ویوز اور فالوورز اور جو بھی آپ کا خفیہ ایجنڈا ہے اس کی وجہ سے آپ لوگ ایک بیانیہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس بندے کے خلاف جس کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کو جواب نہیں دے گا. اصل بات آپ نہیں بتا رہے, جس سے آپ ڈر رہے ہیں کہ کہیں اللہ کا حق غالب نہ ہو جائے. اصل بات جو ہے کھل کے کہیں نا, آپ کو پتہ ہے کہ ترکی بہ ترکی جواب ملے گا, دلیل کے ساتھ جواب ملے گا, قرآن اور حدیث کے ساتھ جواب ملے گا. کہیں اصل بات کہ یہ اویس نصیر ہے جس نے یہ کہا ہے کہ محمد قاسم امام مہدی ہیں یا ہوں گے, سارا قصور اس کا ہے. یہ کیوں نہیں کہتے آپ؟ آپ نے کہا ہے کہ یہ ایک فالوور ہے جو ان کو پروموٹ کر رہا ہے. اصل بات کریں کہ محمد قاسم بن عبد الکریم خود کو امام مہدی نہیں کہتے, اور وہ دوسروں کو منع کرتے ہیں کہ مجھے امام مہدی مت کہو. یہ اویس نصیر ہے جس نے یہ شوشہ چھوڑا ہے اور جس کا سارا قصور ہے. آپ کا کام یہ بنتا ہے کہ حق بات کریں, ڈرے نہ, حق کو نہ چھپائیں. میں یہ کہتا ہوں کہ محمد قاسم بن عبد الکریم امام مہدی ہوں گے فیوچر میں, اور الحمدللہ اب صرف میں نہیں کہتا, ایک ٹائم تھا صرف میں کہتا تھا, اب آپ یہ دیکھ لیں. یہ فہد ہیں, یہ دیکھیں کراچی سے, یہ ثاقب عنایت اللہ کراچی سے, یہ کہتے ہیں محمد قاسم امام مہدی ہوں گے. یہ سید عرفان احمد ہیں, یہ عالم ہیں, درس نظامی انہوں نے کیا ہوا ہے, یہ کہتے ہیں کہ محمد قاسم امام مہدی ہوں گے. یہ فیصل ہیں سرگودا سے, ان کو دیکھیں. پھر آپ یہ دیکھ لیں, یہ اب آپ یہ کافی یہ کلپس ذرا سارے لگائیں. اب صرف میں نہیں ہوں, یا پوری اسکرین پہ آپ کو اوپر سے نیچے تک سے سارے نظر آ رہے ہیں. محمد قاسم بن عبد الکریم, قاسم بن قاسم, امام المہدی, محمد قاسم, محمد قاسم بن عبد الکریم, قاسم بھائی امام المہدی کے مہدی ہو, امام مہدی, قاسم بھی امام مہدی, مہدی ہے, مہدی ہے, مہدی ہے, محمد قاسم, سید محمد قاسم بن عبد الکریم, محمد قاسم بن عبد الکریم, محمد قاسم, محمد قاسم مہدی. یہ صرف اس میں ویڈیو میں کور ہی نہیں ہو سکتے. اب الحمدللہ پوری دنیا سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد قاسم بن عبد الکریم ہی نیئر فیوچر امام مہدی ہوں گے, کیونکہ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا ہے. اور اللہ نے مجھے توفیق دی کہ جب یہ بات اللہ نے کہلوائی مجھ سے کہ محمد قاسم کو امام مہدی کہو, اللہ کی توفیق سے میں نے کہا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہی آ گئی, نعوذ باللہ من ذالک, بس اللہ نے توفیق دی, سمجھ دی, شعور دیا.
تو جب یہ بات کر دی تو اس کے بعد جس نے بھی مجھ سے آ کے بحث کی میں نے اس کو یہی کہا کہ بھائی میری سمجھ کے مطابق تمام شرعی ریکوائرمنٹس اور دلائل محمد قاسم بن عبد الکریم کے اوپر پورے ہوتے ہیں. یہ آپ نیچے یہ آپ کو لنک میں ڈسکرپشن میں ویڈیو نظر آ رہی ہوگی. یہ پہلے نمبر پہ آپ کو نظر آئے گی راجہ ضیاء الحق کی ویڈیو, جس میں یہ اس کا پوڈ کاسٹ ہے. اس پہ اس نے 1 گھنٹے پہ 1 گھنٹہ اور 4 منٹ پہ جا کر یا غالباً 1 گھنٹے پہ یہ بات کی ہے محمد قاسم کی. یہ آپ سن لیں پہلے نمبر پہ. یہ دوسرے نمبر پہ آپ کو یہ لنک نظر آ رہا ہوگا جس کے اندر مکمل احادیث کے ساتھ جتنے ہمارے امام مہدی کے اوپر ریسرچ ہے وہ ساری مینشن ہوئی ہوئی ہے تمام احادیث کے ساتھ, کہ امام مہدی مکہ اور مدینہ سے وہاں ان کی پیدائش نہیں ہوگی, مشرق میں ان کی پیدائش ہوگی. ایک حدیث میں آپ کو کوئکلی سنا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقتتل عند کنزکم ثلاث, اس کا ریفرنس نکالیں ذرا. یقتتل عند کنزکم ثلاث کلہم ابن خلیفہ ثم لا يسير على واحد منهم, کہ تم 3 میں اختلاف ہوگا, تینوں خلیفہ کے بیٹے ہوں گے, اس کے بعد وہ کسی ایک پہ بھی اتفاق نہیں کر سکیں گے. اس میں حدیث میں اور کانٹینٹ ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ میں فرمایا فبایعوہ ولو حبا علی الثلج, کہ چاہے ان کی ہاتھ پر بیعت کرنا چاہے تمہیں گلیشیئرز کے اوپر برف کے اوپر گھسٹ کے جانا پڑے. ثم تطلع رایات السود من قبل المشرق, مشرق کی طرف سے کالے جھنڈے نکلیں گے. فبایعوہ ولو حبا علی الثلج, پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہے تمہیں گلیشیئرز اور برف کے اوپر گھسٹ کے جانا پڑے. فإنہ خلیفۃ اللہ المہدی, کیونکہ امام مہدی مشرق کی جانب سے آئیں گے, مدینہ میں نہیں پیدا ہوں گے, مکہ میں نہیں پیدا ہوں گے, مشرق کی جانب سے آئیں گے. اور جب مشرق کی جانب سے آئیں گے تو مشرق میں ریاست مدینہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر قائم فرمائی تھی. اس کے بعد اس وقت آپ مجھے بتا دیں راجہ ضیاء الحق صاحب کہ لا الہ الا اللہ پہ اس وقت دنیا میں کون سی ریاست ہے, کون سی اللہ کے دین کے اوپر قائم کی گئی ریاست ہے؟ وہ یہی پاک سرزمین ہے, یہیں سے امام مہدی نے آنا ہے. یہ تمام آپ کو دلائل اور حدیث اس کے اندر حدیث کے اندر یہ جو ویڈیو ہے نمبر 2 پہ آپ کو نظر آ رہی ہے, اس کے اندر آپ کو تمام دلائل نظر آ جائیں گے. تو اب میں ینگسٹرز کو یہ ایک ریکمنڈیشن دوں گا کہ آپ کو کسی ایٹیٹیوڈ کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کسی ہارلے ڈیوڈسن کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کسی مٹیریل شو آف کی ضرورت نہیں ہے. پیسہ دولت دکھا کے اللہ کا دین نہیں پھیلایا جاتا. اللہ کا دین عاجزی کا نام ہے. اپنا پیسہ اور دولت جو اللہ نے آپ کو دی ہے اس کو بھی چھپانے کا نام ہے کہ کوئی آپ سے حقیر نہ خود کو سمجھے. اور اپنا پیسہ اور دولت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا نام ہے, کسی ایٹیٹیوڈ کا نام نہیں ہے. ہارلے ڈیوڈسن کی شرٹ پہننے کا نام نہیں ہے, ہارلے ڈیوڈسن کے بائکس کو شو آف کرنے کا نام نہیں ہے, پیسہ اور دولت دکھانے کا نام نہیں ہے. عاجزی کا نام ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرح زندگی گزارنے کا نام ہے. اور آپ دین ان سے سیکھیں جو اللہ کے سچے دین کے اوپر ہیں, ان لوگوں سے نہیں کہ جو ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کس کی کیا نیت ہے, مگر ایسے لوگوں سے بچیں کہ جس میں یہ شائبہ ہو کہ وہ اللہ کی آیتوں کو دنیا کے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. واللہ عالم کہ اب یہ اپنی مشہوری کے لیے یہ یوتھ کلب والے ساری حرکتیں کر رہے ہیں, یا کوئی پیسہ دولت کے لیے کر رہے ہیں, یا شو آف کے لیے واہ واہ کے لیے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ دیر از نو ایٹیٹیوڈ ان اسلام, دیر از اونلی ہیوملٹی ان اسلام, دیر از نو شو آف ویلتھ ان اسلام. 3 باتیں. چوتھی اور آخری بات کہ انہوں نے سر عام جھوٹ بولا ہے. تمام ینگسٹر جو ان کو فالو کرتے ہیں ان کا کام بنتا ہے کہ اب راجہ ضیاء الحق سے سوال کریں کہ لاؤ ثبوت, کہاں محمد قاسم نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. راجہ ضیاء الحق آ کر پبلکلی اپولوجائز کرے, ورنہ پھر آ جائے اگر اس وعدے کے اوپر قائم ہے. آ جاؤ, تم بھی آ جاؤ, میں بھی آتا ہوں, دونوں مل کر جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت بیچتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ.